یہ کہانی ہے ایک یتیم لڑکے احمد کی، جس کے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ اپنی مرغی کے ساتھ رہتا تھا۔ دن بھر محنت کر کے جو بھی پیسے ملتے اس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا، اور جب کسی دن کوئی کام نہ ملتا تو وہ اپنی مرغی کے انڈے پکا کر کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا۔ اگر کوئی مانگنے والا اس کے دروازے پر آتا تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ ضرور اسے دیتا، اور بدلے میں ڈھیروں دعائیں لیتا تھا۔ اس کے پڑوس میں عبدل نامی ایک شخص رہتا تھا، لیکن وہ دل کا بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ وہ ہر وقت احمد کی ٹو میں لگا رہتا تھا کہ یہ کام نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے اطمینان سے کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ عبدل کے پاس اپنی ایک زمین تھی جس پہ اس کی بہت ہی اچھی فصل ہوتی تھی، لیکن وہ بہت کنجوس تھا اور کسی دوسرے کو تو دور اپنے ہی کھیت میں کام کرنے والوں کی بھی مدد نہ کرتا، بلکہ کسی نہ کسی بہانے ان کی مزدوری کاٹ کے ان کو پیسے دیتا تھا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ایک بزرگ اپنی ٹوٹی پھوٹی چھتری کے ساتھ عبدل کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ عبدل کے پوچھنے پر جواب ملا کہ بیٹا، مسافر ہوں، بہت تیز بارش ہے اور بھوکا بھی ہوں، اگر کچھ نظر مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی عبدل نے غصے سے کہا، جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ بیچارہ بزرگ وہاں سے احمد کے گھر کی طرف گیا۔ احمد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد کھانا کھا رہا تھا۔ دستک پر اس نے پوچھا کون ہے۔ بوڑھے نے اس سے بھی مدد کی درخواست کی۔ احمد نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کر بزرگ کو اندر لے آیا اور اپنے حصے کا کھانا جو کہ انڈے تھے اس کو پیش کیا۔ بزرگ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور شکریہ ادا کیا، اور ساتھ پوچھا کہ بیٹا، انڈے تو بہت لذیذ ہیں۔ تو احمد نے بتایا کہ جی، یہ میری اپنی مرغی کے ہیں۔ بزرگ کے کہنے پر احمد نے اپنی مرغی بزرگ کو دکھائی۔ بزرگ نے مرغی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ بیٹا، تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے اور اسی طرح دوسروں کی مدد کرتے رہنا اور کبھی غرور نہ کرنا، اور اس مرغی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہاری قسمت بدل دے گی۔ دوسرے دن جب احمد اپنی مرغی کے پاس دانہ ڈالنے آیا تو اس نے دیکھا مرغی کی ٹوکری میں ایک سنہرا انڈا رکھا ہوا ہے۔ اس نے قریب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں انڈا دیکھ کر جگمگا اٹھی کہ یہ تو سونے کا انڈا ہے۔ اس طرح مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دینے لگی۔ احمد نے کچھ سونے کے انڈے جمع کرے اور ان کو بیچ کر آیا، اور ان پیسوں سے ایک چھوٹی سی زمین خریدی جس پر اس نے فصل اگائی۔ ماشاءاللہ سے فصل بھی اس کی بہت اچھی نکلی تھی، اور پھر وہ فصل بہت اچھے داموں فروخت بھی ہوئی۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگا اور دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ دوسری طرف عبداللہ، جو کہ اپنی کنجوسی کے باعث اپنے ہی مزدوروں کو پوری مزدوری نہ دیتا تھا، وہ سب اس کو چھوڑ کر احمد کے پاس کام پہ چلے گئے تھے۔ اس طرح اس کے کھیت کا دھیان رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور اس کو اپنے کیے پر پھر بہت پچھتاوا ہوا کہ اگر میں اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا تو میرے مزدور کبھی بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جاتے۔